بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ نمبر 2، آیت نمبر 109۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے یہ ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر سے کفر کی حالت میں پلٹا دیں، حالانکہ حق ان پر واضح ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی محض اپنے بغض و حسد کی بنا پر وہ ایسا چاہتے ہیں، تو ان سے درگزر کرو اور ان کو نظر انداز کرو۔ اب ان پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے قوانین کی روح سے فیصلہ کن گھڑی آ جائے۔ بے شک اللہ نے ہر شے اور بات کے لیے اندازے اور پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان پر اللہ کا پورا پورا کنٹرول ہونے کی وجہ سے حالات اس کے قابو میں رہتے ہیں۔ فَاعْفُوا، درگزر کرو، انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ دوسرے مقام پہ ہے وَاہْجُرْہُمْ ہِجْرًا جَمِیلًا، ان کا ساتھ حسن کارانہ انداز میں چھوڑو۔ یردو، لوٹانا، واپس موڑنا۔ وَاصْفَحُوا، نظر انداز کرو، صرف نظر کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ کیا مسلمان بھی اہل کتاب ہیں؟ اہل کتاب وہ ہوتے ہیں جو اپنے پاس خدا کی طرف سے آئی ہوئی کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب کو تحریفات کر کے اسے اصلی حالت میں نہیں چھوڑا ہوا ہوتا۔ یہ حالت ان کی تب بنتی تھی جب وہ اپنے دین کو مذہب میں تبدیل کر لیتے تھے۔ یہود کی کوشش تھی کہ مسلمان بھی ہماری طرح کے مذہبی بن جائیں۔ ہم مسلمان بھی خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک کتاب رکھتے ہیں، اور ہم نے بھی روایات اور دیگر غیر قرآنی عقائد کی وجہ سے اپنے دین کو مذہب میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے ہم بھی اہل کتاب یعنی اہل مذہب ہی ہیں، لیکن ہم میں اور دیگر اہل کتاب میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس خدا کی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں، اور نہ ہی یہ اس کو اب اصلی حالت میں مرتب کر سکتے ہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کے پاس خدا کی وہ کتاب اصلی حالت میں موجود ہے جو مکمل ہے، غیر متبدل ہے، محفوظ ہے۔ لہٰذا ہم جب چاہیں خدا کی اصل کتاب کی طرف اپنا رخ کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان دنیا و آخرت میں خوشگوار زندگی کے متمنی ہیں تو انہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 110۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اب نظام الصلاۃ قائم کرو، جس میں ہر شخص قوانین خداوندی کے پیچھے چلتے ہوئے عائد شدہ فرائض کو ادا کرتا چلا جائے، اور نظام الزکوٰۃ قائم کرو، جس میں ہر شخص کو سامان نشو و نما ملتا چلا جائے۔ جو نیکی بھی تم نظام الصلاۃ اور نظام الزکوٰۃ کے قیام کے سلسلے میں اپنے لیے کرو گے، اس کا نتیجہ قانون مکافات کی روح سے وقت مقررہ پر اپنے سامنے پاؤ گے۔ کسی کا کوئی عمل قانون مکافات کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ الصلاۃ، صفات خداوندی کو محسوس پیکروں میں ڈھال کر
ان پیکروں کی ایک زندہ اتھارٹی کی ابتدا میں اطاعت کرنا، یعنی قوانین خداوندی کے مطابق اپنے فرائض ادا کرنا الصلاۃ ہے۔ الصلاۃ کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیں اسی سورہ کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ الزکوٰۃ ان محسوس پیکروں میں ایسا محسوس انتظام کے معاشرے کے ہر فرد کو نظام کی طرف سے سامان نشو و نما ملتا رہے۔ آیت نمبر 111۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اے جماعت مومنین، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو اگر یہ بات ہے تو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ برہان، دلیل قاطع، ایسی دلیل جس کے بعد زبانیں بند ہو جائیں۔ مسلمانوں نے بھی ایک غیر قرآنی عقیدہ اپنے ہاں قائم کیا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا۔ قرآن سب سے بشمول مسلمانوں سے بھی قرآنی سند مانگتا ہے۔ آیت نمبر 112۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ بات نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، بلکہ جس نے بھی اپنے آپ کو قوانین خداوندی کے آگے چکا دیا اور پھر قوانین پر ٹھیک طرح سے عمل کرنے والا بنا تو اس کے ایمان و عمل کا نتیجہ قانون مکافات کی روح سے اس کو ضرور مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ افسردہ ہوں گے۔ یہاں دنیا و آخرت کی جنت کی خصوصیت خوف و حزن سے دوری بیان ہوئی ہے۔ اعمال ہی کے نتیجے میں لوگ جہنم میں جائیں گے، سورہ 2 آیت نمبر 81، اور اعمال ہی کے نتیجے میں لوگ جنت میں جائیں گے، سورہ 2 آیت نمبر 112۔ کسی کی شفاعت یا بد دعا کی بدولت نہیں۔ آیت نمبر 113۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور اے رسول، تمہارے خلاف تو یہ متحد ہیں، لیکن یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں، یعنی حق نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ نہیں، یعنی حق نہیں، حالانکہ یہ دونوں خدا کی کتاب کی پیروی کرنے کے مدعی ہیں۔ اور اسی قسم کی باتیں مشرکین نے بھی کی۔ جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں ہے تو جن معاملات میں یہ جھگڑ رہے ہیں، اللہ دنیا و آخرت میں ظہور نتائج کے دور میں ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا یا کون حق پر نہیں تھا۔ یوم القیامت کا مفہوم عام طور پر یوم القیامت سے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی مراد لی جاتی ہے، لیکن اس دن اختلاف ختم ہوئے بھی تو اصلاح کا وقت نہیں ہوگا، تو اختلاف ختم ہونے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ قرآن میں اس دنیا میں ظہور نتائج کے دور یا وقت کو بھی قیامت کے مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ قیام سے بنا ہے، قیام کے آگے تیل لگانے سے اس سے مفہوم ہو جاتا ہے کہ یک لخت کھڑے ہو جانا، برپا ہو جانا، انسانیت کا یک بارگی اٹھ کھڑا ہونا۔ ایسی قیامت یا ایسا انقلاب اگر مستقل اقتدار کی حامل جماعت کے ہاتھوں برپا ہو تو عدل و احسان برپا ہوتا ہے اور ہر کسی کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملتا ہے۔ اگر ایسی قیامت یا انقلاب غیر حامل اقتدار خداوندی کے ہاتھوں پر برپا ہو تو معاشرہ میں سلب و نہب اور
ظلم و استبداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوم القیامہ میں اختلاف مٹ جائیں گے سے یہ مراد ہے کہ اسلامی دور حکمرانی میں اختلاف ختم ہو کر معاشرہ وحدت امت اور وحدت قانون پر آ جائے گا۔ اسی دنیا میں اختلاف ختم ہوں گے تو اس کا فائدہ ہے، مرنے کے بعد اختلافات ختم ہوئے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مدت عمل ختم ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا یوم القیامہ سے مراد اسی دنیا میں ظہور نتائج کا وقت ہے۔ آیت نمبر 114۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم اور انسانیت دشمن کون ہوگا جو ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کریں تاکہ اطاعت خداوندی کے مراکز مساجد میں قوانین خداوندی کا چرچا نہ ہو اور ان کی ویرانی کے در پہ ہوں۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان مراکز کی طرف آتے بھی تو اپنی تخریبی کارروائیوں کے نتائج سے سہمے اور ڈرتے ہوئے آتے۔ ان کی موجودہ روش کا نتیجہ دنیا میں رسوائی اور اخروی زندگی میں تباہی و بربادی ہے۔ مسجد سجدہ گاہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں سے قوانین خداوندی پر عمل کرنے کے لیے احکام یعنی جزیات باہمی مشاورت سورہ 42 آیت 38 سے متعین ہوں۔ سجدہ کے معنی ہے اطاعت کے لیے کسی کے آگے جھک جانا، مسجود جس کے آگے جھکا جائے، ساجد اطاعت کرنے والا۔ نیز مساجد سے مراد اطاعت خداوندی کے مراکز ہیں جہاں قوانین خداوندی کے اطاعت اور قوانین کے نفاذ سے متعلق امور باہمی مشاورت سے طے پاتے ہوں۔ ذکر کسی بات کو ہر وقت ذہن میں رکھنا، اسے نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا، اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنا لینا۔ قرآن خود ذکر ہے، قرآن تمام عالمین کے لیے ذکر یعنی نصب العین حیات ہے، اور نصب العین کے حصول کے لیے گرم جوشی کے ساتھ جد و جہد کرنا بھی ذکر کے مفہوم میں شامل ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سورہ 72 آیت نمبر 18۔ مساجد اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے قوانین کے نفاذ کے مقامات ہیں، لہٰذا خدا کے قوانین کے بجائے کسی اور کے قوانین کی اطاعت مت کرو۔ اس آیت نے مساجد کا مقصد بتا دیا۔ دوسرے مقام پہ اس کی تشریح یوں بیان کی کہ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ سورہ 9 آیت نمبر 17۔ مشرکین کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مساجد کی آبادکاری کریں۔ خود ساختہ یا لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت کرنا اور خدا کی کسی صفت کو کسی کے ساتھ مختص کرنا، فرقہ بنانا یا کسی فرقہ میں شامل ہونا بھی شرک ہے۔ سورہ 30 آیت نمبر 31-32۔ آیت نمبر 115۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم مشرق میں ہو چاہے مغرب میں، جہاں بھی تم نظام خداوندی قائم کر کے اس کے قوانین کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ تمہارے سامنے ہوگا۔ بے شک خدا کا نظام بڑی وسعتوں کا مالک اور سرتاپا علم و بصیرت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 116۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور عیسائی کہتے ہیں خدا اولاد رکھتا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ خدا کی شان تو اولاد کے تصور سے بہت بلند ہے، بہت دور اور پاک ہے۔ جو کچھ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہے وہ سب اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق اپنے فرائض کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں۔
اس لیے وہ اولاد کی مدد کا محتاج نہیں۔ سبحان، دور، پاک، بلند اور منزہ۔ آیت نمبر 117۔ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو عدم سے وجود میں لایا، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو اس کا امر تخلیق میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ بتا، عدم کو پھاڑ کر بغیر کسی سابقہ مسالہ کے مطلوبہ شے کو وجود میں لانا۔ فاطر کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں۔ تخلیق کے معنی ہے موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترکیب و تناسب کے ساتھ ملا کر نئی چیز پیدا کرنا۔ تخلیق کے لیے پہلے سے موجود مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کے ہاں بدیع ہے، فاطر ہے اور تخلیق ہے، لیکن اس کے ہاں تولید نہیں ہے۔ قضا، فیصلہ کرنا، ارادہ کرنا۔ آیت نمبر 118۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، مشرکین، وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو ہماری رہنمائی مقصود ہے تو خدا ہم سے براہ راست ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی مافوق الفطرت نشانی کیوں نہیں آتی، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ خدا کی طرف سے وحی ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کی طرح مطالبہ کیا تھا۔ ایمان نہ لانے والوں کے دل اور ان کے خیالات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقتوں پر یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے تو ہم اچھی طرح نشانیاں واضح کر چکے ہیں۔ خدا اپنے انبیاء کے ساتھ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے اور عام انسانوں سے اپنے کلام کے ذریعے۔ جہاں بھی قرآن میں کلام آیا ہے وہاں یہی آیا ہے کہ خدا نبی کے ساتھ کلام کرتا تھا۔ کسی ایک مقام پہ بھی یہ نہیں آیا کہ کوئی انسان خدا کے ساتھ کلام کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ کلام کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا براہ راست یا جبریل کے ذریعے نبی کے قلب پر اپنا کلام القاء کر دیتا یا کرا دیا کرتا تھا۔ دوسرا طریقہ من ورائے حجاب، سورہ 42 آیت نمبر 51، پردے کے پیچھے سے کلام ہے۔ یہ طریقہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا گیا۔ یہ دو طریقے انبیاء کرام کے لیے خاص تھے۔ انسانوں سے خدا کے بات کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ رسول وحی کو وصول کر کے اسے انسانوں تک پہنچاتا۔ جب انسان اس کو پڑھتے ہیں تو یہ انسان کا خدا کے ساتھ اور خدا کا انسان کے ساتھ کلام ہوتا ہے۔ یہ جو صوفیہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روز جا کے خدا کے ساتھ باتیں کر آتے ہیں تو نہ جانے کس سے بات کر کے آتے ہیں۔ خدا نے تو ہر جگہ یہی کہا ہے کہ ہم نبی سے بات کرتے ہیں۔ اب جو مدعی ہے کہ میں خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہوں یا خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے تو یہ قرآن کی روح سے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے۔ اس تشریح کے بعد مشرکین کا دعویٰ باطل ہے۔ خدا معجزات دکھا کر انسانوں سے بات نہیں کر منوانا چاہتا، کیونکہ معجزہ سے انسانی ذہن معوف ہو جاتا، انسان کا اختیار و ارادہ سلب ہو جاتا ہے۔ علی وجہ البصیرت اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ معجزہ دیکھ کر انسان بس جھکتا چلا جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان علی وجہ البصیرت اپنے ایمان اور کفر کا فیصلہ کریں۔ آیت نمبر 119۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے تم کو حق قرآن کے ساتھ انسانوں کی طرف بھیجا تاکہ تو بتا دے کہ وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ خوشگوار اور اس کی خلاف ورزی سے کس طرح تباہی آئے گی۔ دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، یہ دوزخ میں کیوں گئے؟ رسول کے بشیروں و نذیرہ ہونے کا مفہوم بشیروں و نذیرن بشیرن سورہ 2 آیت 119 کے معنی ہے بشارتیں دینے والا، یعنی اے انسانوں اگر تم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہیں دنیا و آخرت میں خوشگوار زندگی نصیب ہوگی۔ نذیرہ کے معنی ہے زندگی کے خطرناک راستوں سے آگاہ کر دینے والا، یعنی اے انسانوں اگر تم نے قوانین خداوندی سے ہٹ کر زندگی بسر کی تو اس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا۔ خدا انسانی آزادی کو زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اچھا اور برا راستہ بتانے کے بعد اس نے کہہ دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ سورہ 18 آیت نمبر 29۔ جس کا جی چاہے رسول کے بتائے ہوئے خوشگوار راستے کو اپنا لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، یعنی زبردستی نہیں ہے، عمل کرنے میں تو انسان آزاد ہے۔ اعملوا ما شئتم سورہ 41 آیت نمبر 40۔ جیسا عمل تم کرنا چاہو کرو، لیکن اپنے اعمال کا نتیجہ انسان اپنی مرضی کا برآمد نہیں کر سکتا، یہ اس کی مجبوری ہے۔ نتیجہ تو خدا کا قانون مکافات عمل ہی مرتب کرے گا، جس کو انسان بدل نہیں سکتا۔ قرآن نے تو ابتدا ہی میں بتا دیا کہ قرآن سے کون لوگ ہدایت حاصل کریں گے۔ کہا ھدی للمتقین سورہ 2 آیت نمبر 2۔ وہ لوگ جو زندگی کے راستوں کی خطرناک گھاٹیوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ ان کو رہنمائی دے گا۔ متقین کی مزید وضاحت دیکھیے سورہ 2 آیت نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں تباہ ہوئے، سورہ 2 آیت نمبر 119۔ پیغام پہنچانے والے کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، آیت نمبر 120۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور نہ یہود تم سے کبھی راضی ہونے والے ہیں اور نہ نصارہ، جب تک تم اپنے مسلک کو چھوڑ کر ان کا مسلک اختیار نہ کر لو۔ ان سے کہو اللہ کی ہدایت ہی یقیناً اصل ہدایت ہے۔ اے رسول بالفرض محال اگر تم اس علم حقیقی قرآن کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان لوگوں کی خواہشوں پر چلے تو اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ملت بنیادی معنی ہے ایسی دستاویز جس کو املا کرا کے لکھوایا گیا ہو، لہذا معنی ہوں گے تحریری ضابطۂ قانون۔ اس اعتبار سے ملت کے معنی ہے طریقہ، راستہ، مسلک۔ فرضا راضی ہونا، مائل ہونا، کون ہدایت کے اوپر ہے اس کے بارے میں کہا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی سورہ 2 آیت 120۔ کہو کہ یقینی ہدایت پر وہ ہے جو خدا کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ مسلمانوں کے بہت سے فرقے ہیں اور سب اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی قرآنی سند نہیں ہے۔ جو لوگ صرف خدا کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی فرقہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 121۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ یہود و نصارہ کے برعکس جن لوگوں مومنین کو ہم نے یہ کتاب عطا کی وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ اس کی پیروی کرنے کا حق ہے۔ یہ لوگ
اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو اس کی صداقتوں سے انکار کریں گے تو وہی تباہ و برباد ہو کر رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں الذین آتیناہم الکتاب سے عیسائی اور یہود مراد نہیں ہے، اور تلاوت کا مفہوم بعض لوگوں کو الذین آتیناہم الکتاب سورہ 2 آیت 121 سے مغالطہ لگا اور اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہود مراد لے لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں ذکر جماعت مومنین کا ہے جنہیں الکتاب یعنی قرآن دیا گیا۔ یاد رہے یہاں قرآن کریم دیے جانے والی بات ہے۔ جماعت مومنین کی روش بتائی گئی، یتلونہ حق کا تلاوت ہی سورہ 2 آیت 121، اور یتلونہ حق کا تلاوت ہی کون لوگ ہیں؟ بتایا اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تلاوت ہی اور یؤمنون بہ میں بہ ہی قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اب بات صاف ہو گئی کہ یتلون حق کا تلاوت ہی والے یؤمنون بہ ہی کرتے ہیں، یعنی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے آگے ہے وَمَن یکفر بہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ سورہ 2 آیت 121۔ جو یتلونہ حق کا تلاوت ہی نہیں کرتے اور یؤمنون بہ ہی نہیں کرتے وہ کفر کرتے ہیں اور نقصان میں رہنے والے ہیں۔ آتیناہم الکتاب میں اب سب شامل ہو گئے۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے ان میں سے مومن وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں اور جو یہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اردو میں تو تلاوت قرآن کو ناظرہ پڑھنے ہی کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کے معنی ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا۔ ان معنی سے بات یہ ہو گئی یتلون حق کا تلاوت ہی، یہ لوگ الکتاب قرآن کی ایسی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ پیروی کرنے کا حق ہے، اور جو پیروی کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا اولئک یؤمنون بہ، وہ پیروی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ایمان والے وہ ہوئے جو یتلونہ حق کا تلاوت ہی، جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ اس کی پیروی کرنے کا حق ہے، اور جو یہ کچھ نہیں کرتے ان کے لیے کہا کہ وہ کافر ہیں۔ قرآن کو ناظرہ پڑھنا تلاوت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی پیروی کرنا تلاوت ہے، اور پیروی کرنے والوں کو ہی مومن بتایا گیا ہے۔ اگلی آیت میں ایمان اور پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 122۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل، میرے ان انعامات زندگی کی آسائشوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو اپنے قوانین کی اطاعت کے بدلے عنایت کی تھیں، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ تم اپنی ہم عصر اقوام میں ممتاز حیثیت کے مالک ہو گئے تھے۔ اگر اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں میرے قوانین کی اطاعت کرو گے تو تمہاری وہ پوزیشن بحال ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کا نتیجہ اقوام عالم میں برتری اور افضلیت ہے۔ جس زمانے میں بنی اسرائیل نے قوانین خداوندی کی تلاوت کی، یعنی ان کی پیروی کی، تو خدا نے اسی دنیا میں ان کے اعمال کا انعام آسودہ و خوشگوار زندگی اور اقوام عالم میں سب سے سرفراز حیثیت عطا کی۔ لیکن جب انہوں نے قوانین خداوندی کی تلاوت یعنی پیروی کرنا چھوڑ دیا تو مغضوب ہو گئے، یعنی دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اگر آج مسلمان دنیا میں سرفراز نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت یعنی پیروی کرنا چھوڑ دی ہے۔ خدا کے غضب میں محبوس ہیں، انعام خداوندی سے محروم ہیں۔ خدا تو اعمال کا نتیجہ آخرت پر چھوڑتا ہی نہیں، قرآن کی پیروی کا نتیجہ اسی دنیا میں برآمد ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کوئی قرآن کی تلاوت تو کرے۔ آیت نمبر 123۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور دنیا و آخرت میں ظہور نتائج کے اس دن سے ڈرو جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہ آئے گا،
اور نہ اس کی طرف سے کوئی شفاعت گواہی قبول کی جائے گی، اور نہ ہی چھوڑنے کے بدلے میں کسی قسم کا معاوضہ ہی طلب کیا جائے گا، اور نہ خدا اور اس کی مخلوق میں سے کوئی ان کی مدد کرے گا۔ نظام خداوندی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، سورۃ 2 آیت نمبر 123 کا ماحول تب بنتا ہے جب نظام خداوندی دنیا میں قائم ہو جائے، پھر تمام امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہونے لگتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سورۃ 6 آیت نمبر 164۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ مرنے کے بعد آخرت میں ایسا ماحول خدا کے قوانین کی کار فرمائی سے ہی پیدا ہوگا۔ اگر انسان اسی دنیا میں خدا کے قوانین کو کار فرما کر لے تو نتیجہ اس دنیا میں بھی نکلے گا اور نکلتا رہا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہ آیا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی شفاعت گواہی قبول کی گئی، اور نہ ہی چھوڑنے کے بدلے میں کسی قسم کا معاوضہ ہی طلب کیا گیا، اور نہ خدا اور اس کی مخلوق میں سے کوئی ان کی مدد کر سکا۔ اگلے جہان میں عمل کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا بس اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، سورۃ 2 آیت 123 کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے۔ ایسا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قوانین خداوندی کی کارفرمائی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ شفاعت کا مفہوم دیکھیے سورۃ 2 آیت 48 کے تحت۔ آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ آزمائش میں پورا اترا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا تاکہ تیری سیرت انسانی معاشرے کی سیدھ و ٹیڑھ کے پرکھنے کا معیار بن جائے۔ تو اس نے پوچھا اور کیا میری اولاد میں سے بھی اس مرتبے کے حقدار ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا یہ عہد ان لوگوں کے لیے نہیں جو سرکشی اختیار کریں گے۔ امام معماروں کے پاس ایک آلہ دھاگا اور لٹو سا ہوتا ہے جسے سال کہتے ہیں۔ اس آلہ سے دیوار کی کجی اور ٹیڑھ یا سیدھائی معلوم کی جاتی ہے۔ اس آلہ کو عربی میں امام کہتے ہیں۔ لہذا سیرت ابراہیمی قوانین خداوندی کی صداقتوں پر ایمان لانے والوں کے لیے امام یا ماڈل ہے، تاکہ ہر کوئی اپنی سیرت کی ٹیڑھ کو سیرت ابراہیمی پر پرکھ لے اور سیدھا کر لے۔ خدا نے حضرت ابراہیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروری اسوا کو قرآن کریم میں محفوظ کر دیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم کا مفہوم عربی زبان کے لفظ بلا سے ہمارے ہاں ابتلا کا لفظ بنا ہے۔ ابتلا کے معنی ہوتے ہیں کسی کو آزمانا۔ آزمانے کو خدا کی طرف منسوخ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دوستوں کو آزمانے کے لیے کہتے ہیں کہ یار مجھے 10,000 روپیہ ضرورت ہے، جب وہ نہیں دیتا تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم دوستی میں کتنا پختہ ہو، میں تو یہ دیکھنے کے لیے قرض کی بات کر رہا تھا کہ دیکھا جائے کہ تم مشکل وقت میں کام آؤ گے بھی یا نہیں۔ کسی مشکل وقت میں ہم آزمانے کے لیے اس کو ایک بات کہتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ دوستی میں پورا اترتا بھی ہے یا نہیں۔ گویا آزمانے سے پہلے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ وہ مشکل وقت میں کام آئے گا، لیکن خدا کے متعلق کہنا کہ وہ آزماتا ہے بڑی غلط بات ہے۔ وہ تو علیم و سمیع و خبیر ہے، عالم الغیب و شہادت ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ بھلا وہ کیوں انسانوں کو آزمائے گا؟ اس کو تو ہر بات کا علم ہوتا ہے، اس لیے خدا کسی کو نہیں آزماتا۔ بلا کے معنی ہے کسی کو مختلف مواقع بہم پہنچانا، یعنی گردش دینا، پہلو بدلنا۔ اس قسم کے مواقع نہایت ضروری ہیں، ورنہ انسان فریب خواہش میں مبتلا رہتا ہے کہ مجھ میں بڑی صلاحیتیں ہیں،
جن مواقع میں انسان کی صلاحیتوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان مواقع کو ابتلا کہیں گے۔ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، کمانڈر نے ندی سے پانی پینے کی پابندی لگا دی ہے۔ سورہ 2 آیت نمبر 249 کہ ہر کوئی خود دیکھ لے کہ وہ اطاعت کے کتنے پانی میں ہے، اسے ابتلا کہتے ہیں۔ خدا نہیں آزماتا، خدا تو مواقع بہم پہنچاتا ہے تاکہ ہم خود اپنے آپ کو آزما لیں۔ خدا کسی کی اطاعت کو معلوم کرنے کے لیے نہیں آزماتا، خدا کو تو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ایک موقف تو یہ ہے، تلخیص و اخذ کنندہ کا موقف۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ خدا بھی آزماتا ہے۔ انسان کے اختیار و ارادے کے سبب خدا نے انسان کے انتخاب کا علم قدرت رکھنے کے باوجود اپنے پاس نہیں رکھا، اس لیے انسان کے انتخاب کے بعد ہی خدا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کے مطابق فیصلے کا انتخاب کیا ہے یا اپنے ایمان کے خلاف کیا ہے۔ اس موضوع پر مندرجہ ذیل وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، نسل در نسل ہر مسلمان ممبر و محراب سے سنتا چلا آ رہا ہے کہ خدا ہر شے سے باخبر ہے۔ بے شک خدا ہر غیر اختیار و ارادہ شے کے بارے میں A to Z باخبر ہے۔ اس بات کو مزید کھینچ کر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کو موجودہ اور آئندہ پیدا ہونے والے انسانوں کے متعلق بھی علم ہے، کون کون جنت اور کون کون جہنم کے مستحق ہوں گے۔ موجودہ انسانوں اور آئندہ پیدا ہونے والوں کے اخروی انجام کے متعلق تو بات بعد میں کی جائے گی، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مدت عمل ختم ہو گئی ہے، اس لیے ان کے اخروی انجام سے خدا بخوبی واقف ہے۔ رہ گئی بات موجودہ انسانوں اور آئندہ پیدا ہونے والے انسانوں کی، تو ان کی مدت عمل ابھی ختم نہیں ہوئی، لہٰذا اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ نمبر 1، اگر خدا کو زندہ اور آئندہ پیدا ہونے والے انسانوں کے اخروی انجام کا پہلے سے علم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا انسانوں سے جبراً اپنے علم کے مطابق اعمال کرائے گا تاکہ اس کے علم پر آنچ نہ آنے پائے۔ اگر انسان علم الہی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہے تو پھر خدا نے انسان کو اختیار و ارادہ کس مقصد کے لیے عطا کیا ہے، اور پھر کس قسم کے انسانی اعمال کو میزان خداوندی میں تولا جائے گا جبکہ سارے اعمال تو خدا کے علم کے مطابق سرزد ہوئے۔ اور نمبر 2، اگر خدا انسان کے اختیار و ارادہ میں مداخلت نہیں کرتا اور اس کو اچھے اور برے اعمال کرنے دیتا ہے، اور یقیناً کرنے دیتا ہے کیونکہ اس نے خود کہا اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40، جیسا عمل تم کرنا چاہو کرو، اور یہ کہ اختیار و ارادے کے مطابق کردہ انسانی اعمال کا نتیجہ قانون مکافات کے مطابق مرتب ہوتا رہتا ہے، تو زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ خدا انسان کے ذہن میں موجود خیالات سے تو واقف ہے، لیکن جو خیالات ابھی ذہن میں نہیں آئے یا جو آئندہ ذہن میں آئیں گے یا جس خیال کا انتخاب انسان کرے گا ان سے نہ انسان خود باخبر ہوتا ہے، اور نہ قدرت رکھنے کے باوجود خدا نے ان باتوں کے متعلق علم اپنے پاس رکھا ہے۔ نمبر 2، خدائے قادر مطلق نے خود اپنے اوپر یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ نمبر 1، وہ انسان کے دلوں میں آنے والے خیالات و رجحانات، میلانات اور ارادوں میں مداخلت نہیں کرے گا، اور نمبر 2، نہ ہی ذہن میں آئے ہوئے خیالات، رجحانات، میلانات اور ارادوں میں سے انسان کے انتخاب کے معاملے میں مداخلت کرے گا۔ خدا نے یہ علم اپنے پاس قدرت کے باوجود خود ہی نہیں رکھا کہ انسان کے سینوں میں، دلوں میں کیا ارادے، خیالات و رجحانات، میلانات آئندہ آئیں گے۔ وہ تو انسان کے صرف ان خیالات سے واقف ہے جو دلوں اور سینوں میں موجود ہیں۔ خدا نے یہ علم بھی اپنے پاس نہیں رکھا کہ سینوں میں مچلتے خیالات، رجحانات و میلانات میں سے انسان کیا انتخاب کرے گا۔ خدا نے عالم خلق میں اپنی مطلق العنانیت کو عالم امر میں بنائے ہوئے اپنے ہی قوانین کی پابندی اپنے اوپر عائد کر کے انسان کے ان گوشوں کا علم اپنے پاس خود ہی نہیں رکھا تاکہ انسان کا اختیار و ارادہ برقرار رہے۔ انسان کے اندر اختیار و ارادہ ایسی شے ہے جسے خدا سلب نہیں کرتا، بلکہ جو عقیدہ، جو نظریہ انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر قرآن کی کسی آیت کا مفہوم انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرتا ہو تو وہ قرآنی مفہوم نہیں ہے، بلکہ انسان کے فہم کو غلطی لگی ہے۔ نمبر 3،
خدا کو انسان کا اختیار و ارادہ اتنا عزیز ہے کہ عطا کرنے کے بعد اس کو سلب کرنے کی بجائے اپنے علم پر خود اختیار کردہ پابندیاں عائد کر لی۔ اگر کوئی صاحب اختیار و ارادہ ذات اپنے اختیار پر خود کوئی پابندی عائد کر لے تو اس سے وہ ذات مجبور نہیں ہو جاتی۔ مثلاً اگر میں خود بغیر کسی جبر کے یہ فیصلہ کروں کہ میں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر توحید کی سیر کروں گا تو میرا یہ فیصلہ مجھے مجبور نہیں بناتا، بلکہ میرا یہ فیصلہ میرے اختیار و ارادے کا مظہر ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے میرے اختیار و ارادے کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ خدا جب اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرتا ہے تو وہ مجبور نہیں ہو جاتا۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ خدا نے مومنین کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض ٹھہرا لیا ہے، سورہ 30 آیت نمبر 47۔ خدا اپنی سنت کو کبھی تبدیل نہیں کرے گا، سورہ 33 آیت نمبر 62۔ خدا اپنے کلمات یعنی قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں کرے گا، سورہ 6 آیت نمبر 34۔ صاحب اختیار و ارادہ کی حامل ذات اگر اپنی مرضی سے اپنے آپ پر خود کوئی پابندی عائد کر لیتی ہے تو وہ مجبور نہیں ہو جاتی۔ خدا اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پابندی اختیار کیے ہوئے ہے، اسی سے انسان کے ذہن میں آنے والے خیالات میں مداخلت نہیں کرتا اور نہ ہی مختلف خیالات و رجحانات میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے میں کسی قسم کی مداخلت کرتا ہے۔ یہ خدا کی خود عائد کردہ پابندیاں ہیں۔ ذات مجبور تب ہوتی ہے جب خارج سے پابندی عائد کی جائے۔ خدا نے تو انسان کو وحی کے ذریعے صحیح اور غلط دونوں راستے بتا دیے ہیں، سورہ 90 آیت نمبر 10۔ پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، سورہ 18 آیت نمبر 29۔ خدا کسی طرح ابھی انسان کے اختیار و ارادے پر پابندی عائد نہیں کرتا۔ اگر وہ پابندیاں عائد کر دیتا تو پھر انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح کا ایک مجبور حیوان ہوتا۔ حیوانات سے انسان جدا اس اعتبار سے ہے کہ یہ امکانات پاسبلٹیز میں سے کسی ایک کا آزادانہ انتخاب کر سکتا ہے۔ حیوانات کے سامنے مختلف راستے نہیں ہوتے، ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے جو ان کو ودیت کر دیا جاتا ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے وہ مجبور ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ ہر شے سے واقف ہے۔ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ شے ہوتی کیا ہے۔ امام راغب کے نزدیک شے لفظ ہر موجودہ چیز کے لیے بولا جائے گا، خواہ وہ محسوس طور پر موجود ہو، مثلاً اجسام، یا محض ذہنی طور پر موجود ہوں، مثلاً اقوال، جس کا علم حاصل کیا جا سکے یا جس کے متعلق کچھ خبر دی جا سکے۔ یہ تو ہوئی شے سے متعلق انسانی علم کی حالت ہے، جبکہ خدا تو محسوس و غیر محسوس اشیاء سے بھی واقف ہے اور انسانی خیالات جو دل میں موجود ہوں سے بھی واقف ہے۔ شے کا اطلاق ہر اس محسوس و غیر محسوس شے پر ہوتا ہے جو فی الحقیقت موجودہ ہو، جو تخلیق پا چکی ہو، یہاں تک کہ دل میں مچلنے والے موجودہ خیالات تک پر بھی شے کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 5، خدا کے علم سے متعلق قرآن کریم سے چند آیات۔ وہ جانتا ہے جو کچھ غیر اختیار و ارادہ آسمانوں اور زمین میں محسوس و غیر محسوس ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، سورہ 64 آیت نمبر 4۔ نمبر 2، وہ دلوں کے بھیدوں سے باخبر ہے، سورہ 67 آیت نمبر 13۔ نمبر 3، وہ تو دلوں میں گزرنے والے خیالات تک سے باخبر ہے، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 5۔ نمبر 4، اللہ آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی اچھی طرح باخبر ہے، سورہ 35 آیت نمبر 38۔ نمبر 5، بے شک اللہ ہر شے سے آگاہ ہے، سورہ 4 آیت نمبر 33، سورہ 4 آیت نمبر 32۔ نمبر 6، اللہ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، سورہ 29 آیت نمبر 60، سورہ 29 آیت نمبر 5۔ اس قسم کے مفہوم کی آیات سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ نمبر 6، مندرجہ بالا آیات اور اسی قسم کی دیگر آیات میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1،
خدا اختیار و ارادے سے محروم مخلوقات کے متعلق تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ صاحب اختیار و ارادہ مخلوق تم ضمیر مخاطب یعنی انسان کی ہر وہ بات جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اور یہ کہ وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ گویا انسان کے دل میں سینے میں جو کچھ شے کی ہے صورت میں ڈھل چکا ہے، خدا اس سے واقف ہے، لیکن جو کچھ ابھی انسانی سینوں میں شے کی صورت میں نہیں ڈلا اس کے بارے میں خدا نے کچھ نہیں کہا۔ نمبر 2، وہ تم یعنی انسان کے دلوں کے اندر موجود بھیدوں سے باخبر ہے۔ نمبر 3، وہ تم یعنی انسان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات تک سے باخبر ہے۔ نمبر 4، وہ تم یعنی انسان کے سینوں میں موجود بھیدوں سے باخبر ہے۔ نمبر 5، اللہ ہر شے سے آگاہ ہے۔ نمبر 6، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اختیار و ارادے سے محروم مخلوقات کے متعلق تو خدا پورا علم رکھتا ہے، لیکن تم یعنی انسان کے متعلق اس نے صرف اس علم کو اپنے پاس رکھا ہے جو انسان کے ذہن میں سینے میں شے کی صورت میں ڈل چکی ہوں۔ جو خیالات، جو رجحانات، جو میلانات ابھی تم یعنی انسان کے ذہن میں نہیں آئے، جنہوں نے بعد میں یا آئندہ کبھی ذہن میں آنا ہے، ان پر شے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ پورے قرآن میں صاحب اختیار و ارادہ انسان کے متعلق کہیں نہیں کہا گیا کہ انسان کے ان بھیدوں اور ان خیالات سے بھی خدا واقف ہے جو بعد میں یا کبھی آئندہ انسانی ذہن میں آئیں گے۔ جو خیالات، راز، بھید ابھی ذہن میں نہیں آئے، ان پر شے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ خدا چاہتا تو تم یعنی انسان کے اس گوشے کا علم بھی اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن اس صورت میں علم الہی کے مطابق انسان کے عمل کرنے سے اس کا اختیار و ارادہ سلب ہو جاتا۔ اگر انسان کے اختیار و ارادے کو تسلیم کیا جائے تو انسان کو علم الہی کے برعکس بھی عمل کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، تبھی اس کو صاحب اختیار و ارادہ تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان علم الہی کے خلاف بھی عمل کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں علم الہی کا کیا بنے گا؟ اگر کہا جائے کہ خدا کا علم غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے انسان وہی کچھ کرے گا جو کچھ علم الہی میں ہے، تو پھر انسان کے اختیار و ارادے کا کیا بنے گا؟ نمبر 7، انسان کے موجودہ علم کے مطابق یہ کائنات 2 اقسام کی مخلوقات پر مشتمل ہے، ایک نامیاتی مخلوق یعنی زندگی کی حامل مخلوق، اور دوسری غیر نامیاتی مخلوق یعنی زندگی نا آشنا مخلوق۔ پھر زندگی کی حامل مخلوق کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک نباتات اور دوسرے حیوانات۔ پھر حیوانات کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک غیر ذی ذات مخلوق یعنی گائے، بھینس، شیر، چیتا وغیرہ، اور دوسری ذی ذات مخلوق یعنی انسان۔ ذات کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک ذات خدا کی ہے جو از خود مکمل و اعلیٰ ترین ہے، هو الاول هو الآخر اور هو الظاہر هو الباطن ہے۔ دوسری ذات انسان کی ہے جو از خود نہیں ہے بلکہ عطیہ خداوندی ہے، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ خدا نے انسان کو اپنی ذات میں سے کچھ الگ کر کے نہیں دیا ہے، بلکہ انسانی ذات سے مراد ہے خدائی صفات کا شمع بھر جو خدا ہر انسان کو پیدائشی طور پر خوابیدہ حالت میں عطا کرتا ہے۔ انسانی ذات میں خوابیدہ صلاحیتوں ہی کو الوہیاتی توانائی یا ڈیوائن انرجی بھی کہتے ہیں۔ طبعی زندگی میں خدا کی عطا کردہ خوابیدہ ذات کی قوانین خداوندی کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہوئے نشو و نما کرنا ہر انسان کا مقصد اولین و آخرین ہونا چاہیے۔ اس طرح انسان اپنی پیدائش اور ذات کے عطا کرنے کے مقصد کے ساتھ نباہ کر سکے گا۔ نمبر 8، ذات جہاں بھی ہوگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہوگی۔ اگر ذات میں سے کچھ الگ ہو جائے تو ذات ناقص رہ جائے گی۔ مثلا 1 روپیہ میں سے اگر 1 پیسہ کم ہے یا کم کر دیا جائے تو روپیہ ناقص رہ گیا، وحدت نہ رہی۔ انسان کو عطا کرتا خدائی صفات کا خوابیدہ حالت میں شمع بھر کو انسانی ذات کہتے ہیں، اسی کو الوہیاتی توانائی بھی کہتے ہیں۔ انسان کی طبعی زندگی کا مقصد ہی بس ایک ہے، انسان اپنی ذات کی خوابیدہ صلاحیتوں لیٹنٹ ڈیوائن انرجی کی نشو و نما صفات خداوندی یعنی قوانین خداوندی کی روشنی میں کرے۔ انسان جب قوانین خداوندی یا صفات خداوندی کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کو
اپنا نصب العین بنا لیتا ہے تو اسی کو خدا کے رنگ میں انسان کا خود رنگنا بھی کہتے ہیں۔ خدائی صفات انسان کے لیے خارجی معیار ہیں جس سے معلوم ہوتا رہتا ہے کہ انسانی ذات نشو و نما پا رہی ہے یا نہیں۔ خدا کے رنگ میں رنگی ہوئی انسانی ذات کا طبعی موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نشو و نما یافتہ انسانی ذاتیں زندگی بعد زندگی کے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، لیکن جو انسانی ذاتیں طبعی زندگی میں نشو و نما نہ پا سکیں گی تو ان میں زندگی کا مزید ارتقائی سفر طے کرنے کی توانائی ہی نہیں ہوگی۔ یہ رک جانا ان کا جہنم یا جہنم ہوگا۔ اگرچہ حیوانات و نباتات کا ارتقائی سفر بھی رک گیا ہے اور وہ جہنم یا جہنم میں ہیں، لیکن ان کو اپنے جہنم کا شعور نہیں ہے۔ اخروی زندگی میں انسان کے شعور کو تیز کر دیا جائے گا اور انسان پیچھے رہ جانے کے احساس سے دل گرفتگی کا شکار ہوگا۔ نمبر 9، یہ بات ٹھیک ہے کہ طبعی قوانین کے تحت سرگرم عمل مخلوقات، خواہ وہ نامیاتی ہوں یا غیر نامیاتی، خواہ وہ مرئی ہوں یا غیر مرئی، جو کچھ ان سے اس وقت ظاہر ہو رہا ہے یا جو کچھ ان سے آئندہ ظاہر ہوگا، خدا ان سب سے باخبر ہے۔ خدا غیر ذی ذات مخلوق کے متعلق سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہیں، لیکن انسان ایک ذی ذات مخلوق ہے اور یہ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ انسانی ذات دیگر مخلوقات کی طرح طبعی قوانین کے مطابق کام نہیں کرتی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا خدا انسان سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے یا جو کچھ وہ چھپا رہا ہے سے بھی آگاہ ہے یا نہیں؟ جواب ہے بے شک خدا آگاہ ہے، لیکن ذی ذات کی ایک اور بھی پوزیشن ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نمبر 1، انسان کے ذہن میں پیدائش کے ساتھ ہی پوری زندگی میں آنے والے خیالات، ارادے، تصورات و میلانات و رجحانات کو شے میں ڈھال کر موجود نہیں کر دیے جاتے۔ جیسے حالات و واقعات انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں، یہ غیب سے بجلی کی طرف پھونک کر ذہن میں آتے ہیں۔ اور نمبر 2، جو خیالات، ارادے، تصورات و میلانات و رجحانات بجلی کی طرح پھونک کر غیب سے ذہن میں آ جاتے ہیں تو وہ شے میں تو ڈھل جاتے ہیں، لیکن انسان نے اپنے اختیار و ارادے سے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب ابھی تک نہیں کیا ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ خدا انسان کے غیر پروان شدہ خیالات سے جو شے میں نہیں ڈلے اور جن میں سے ابھی تک انسان نے انتخاب نہیں کیا، ان سے پہلے سے آگاہ ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب سے اس سوال کا حل مل جائے گا کہ آیا خدا موجودہ زندہ انسانوں اور انسان جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان سب کے متعلق جانتا ہے کہ وہ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں؟ نمبر 10، یہ بات ٹھیک ہے کہ جو مخلوقات طبعی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں سرگرم عمل ہیں ان کے متعلق خدا سب کچھ جانتا ہے، اور انسان بھی طبعی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے والی مخلوقات کے بارے میں خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کی بنا پر بہت کچھ جان چکا ہے جن طبعی قوانین کا ابھی تک انسان احاطہ نہیں کر سکا ہے۔ آخر الامر ان کا بھی احاطہ انسان کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام علم الاشیاء یعنی کلہا سورہ 2 آیت نمبر 31 کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت دے دی ہوئی ہے۔ طبعی قوانین کے تحت زندگی بسر کرنے والی تمام مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے۔ اوپر پیراگراف نمبر 5 میں درج 6 آیات میں سے وہ جو انسان سے متعلق ہیں، ان میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، سینوں اور دلوں کے بھید، دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہر شے جن کی انسانی ذہنوں میں نمود ہو چکی ہے، خدا آگاہ ہے، باخبر ہے۔ ان آیات سے تو صرف یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو کچھ شے میں ڈھل کر انسانی سینوں میں آ چکا ہے ان کو چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا ان سے آگاہ ہے۔ لیکن کسی ایک آیت سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا ان خیالات و ارادوں سے جو ابھی شے میں ڈھل کر انسان کے دل ذہن میں نہیں آئے سے بھی واقف ہے، یا وہ انسان کے اس خیال و ارادے سے بھی واقف ہے جسے انسان نے اپنے بہت سے خیالات و ارادوں میں سے ابھی تک انتخاب نہیں کیا۔ جو خیالات و ارادے ذہن انسانی میں ابھی نہیں آئے یا جن خیالات و ارادوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ابھی تک نہیں ہوا،
تو ایسے خیال و انتخاب پر شے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کا علم خدا نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ نمبر 11، خدا کا عالم امر اور عالم خلق۔ خدا کی معلوم دنیاؤں میں سے صرف دو دنیاؤں کو ہم جانتے ہیں جن کا پتہ بھی خود خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ان دنیاؤں میں سے ایک کو اس کا عالم امر یا اس کا عالم مشیت کہتے ہیں، جس کے متعلق نہ خدا نے انسان کو علم دیا ہے اور نہ انسان کو اس سے متعلق علم حاصل کرنے کی استطاعت عطا کی گئی ہے۔ یہ وہ عالم ہے جس میں خدا کی اسکیموں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس عالم کے متعلق نہ سائنسدان کچھ کہہ سکے ہیں اور نہ کہہ سکیں گے۔ جو کچھ خدا نے بتایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے مثال تو انسانوں ہی کی دی جائے گی، ورنہ یہ کہنا کہ خدا کے ذہن میں تصور، ارادہ یا اسکیم آتی ہے تو خدا کے لیے تو ذہن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رہے کہ عالم امر سے متعلق کسی بات کی کیفیت کی حقیقت کو انسانوں کی کسی زبان میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال سمجھنے کے لیے تو بات انسانی زبان میں ہی کی جائے گی، کیونکہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے خدا نے بھی انسانی زبان کے الفاظ ہی استعمال کیے ہیں۔ انسان جب کسی چیز کی تخلیق کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں اس شے کا تصور آتا ہے، ایک نقشہ آتا ہے، ایک اسکیم آتی ہے۔ وہ شے، وہ اسکیم یا وہ تصور ابھی صرف ذہن میں ہی ہوتا ہے، یعنی وہ فی الواقع محسوس شکل میں موجود نہیں ہوتا۔ گویا یہ سارا کچھ انسان کے ذہن یعنی انسان کے عالم امر میں ہوتا ہے۔ شے یا اسکیم کی تکمیل کے لیے وہ کاغذ پر تمام تفاصیل کے ساتھ نقشہ تیار کرتا ہے۔ مثلا ایک مکان بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کا نقشہ انسان اپنے ذہن میں بناتا ہے۔ پھر اگر خود کاغذ پر نقشہ بنانا جانتا ہے تو وہ خود بناتا ہے، اور اگر نہیں جانتا تو کسی نقشہ بنانے والے کو اپنا تصور بیان کرتا ہے تو وہ نقشہ بنا دیتا ہے۔ ابھی مکان صرف نقشے پر بنا ہے، زمین پر نہیں بنا۔ جب مکان تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کو پست ترین نقطے یعنی بنیادوں میں پہلی اینٹ رکھنے سے شروع کیا جاتا ہے۔ پہلی اینٹ کا بنیادوں میں رکھنا انسان کے عالم خلق کی ابتدا ہے۔ یہ اسکیم یا تصور کا محسوس شکل میں آنے کا مرحلہ ہے۔ یہ مکان کی ابتدا ہے، آغاز ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج مکان پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ نمبر 12، مکان کی ابتدا بنیاد کھودنے اور پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے کے مراحل کا تعلق انسان کے عالم امر سے ہے۔ انسان کی نگاہ کل پر نہیں ہوتی، اس لیے اس کی اسکیم ناقص بھی رہ جاتی ہے، جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے برعکس خدا کی نگاہ کل پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنی اسکیم میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مکان کی محسوس ابتدا پہلی اینٹ رکھنے سے انسان کا عالم خلق شروع ہوتا ہے۔ خدا کے سامنے اسکیم یا تصور کیسے سامنے آتا ہے اور محسوس ابتدا سے پہلے کیا مراحل طے ہوتے ہیں، ان کا علم انسان کو نہیں ہے، اور نہ انسان خدا کے عالم امر سے متعلق علم حاصل کر سکتا ہے۔ عالم امر میں کن کہنے والی بات بھی خدا نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہی ہے، ورنہ خدا کو لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ عالم امر ٹائم لیس ہے، ڈیوریشن لیس ہے، اس میں وقت درکار نہیں ہوتا۔ اب کن کہنے میں بھی تو کچھ نہ کچھ وقت درکار ہوتا ہے، لہٰذا خدا نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کن والی بات کہی ہے، کیونکہ انسان کی سمجھ میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی جس میں وقت درکار نہ ہو۔ ڈیوریشن لیس کا تصور انسانی ذہن نہیں کر سکتا۔ سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ کائنات بشمول انسان ایک اسکیم، ایک تصور خدا کے سامنے آیا۔ اس اسکیم یا تصور کی نوک پر درست کی گئی اور پھر عالم خلق میں پست ترین نقطے سے اس کا آغاز کیا۔ عالم امر میں اسکیم کا اور تصور کا سامنے آنا، اس کی نوک پر درست کرنے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ عالم امر ڈیوریشن لیس ہے۔ سمجھنے کے لیے عالم امر کو اس طرح سمجھنا چاہیے، ورنہ حقیقت میں اسکیم یا تصور کیسے سامنے آتا ہے، پھر اس کے بعد محسوس تخلیق سے پہلے مراحل کس طرح طے ہوتے ہیں، اس کے متعلق ہم نہ جان سکتے ہیں اور نہ جان سکیں گے۔ کوئی چیز عدم، نتھنگنیس سے وجود، بینگ میں کیسے آتی ہیں، اس کو انسانی ذہن سمجھ ہی نہیں سکتا۔ نمبر 13،
خدا کے لیے ماضی حال اور مستقبل سب حال ہے، لیکن انسانوں کو اس کو شے کو سمجھانے کے لیے انسانی زبان میں یوں وضاحت کی جائے گی کہ خدا ماضی میں جو پروگرامنگ کرتا رہا ہے وہ اپنی اس پروگرامنگ سے پہلے آگاہ تھا، اور جو اس وقت پروگرامنگ کر رہا ہے خدا اس سے بھی پہلے سے آگاہ تھا، اور جو آئندہ پروگرامنگ کرے گا وہ اس سے بھی آگاہ ہے، کیونکہ خدا کی کل پر نگاہ ہے۔ خدا جب اپنے کسی پروگرام کو بروئے کار لانا چاہتا ہے تو خدا کا یہ چاہنا یعنی خدا کا ارادہ عالمی خلق میں پست ترین نقطہ میں ڈھل کر شے بن جاتا ہے، اور پھر شے طبعی قوانین کے مطابق مختلف ارتقائی مراحل اور ارتقاء کا تکمیلی نقطہ یا تکمیلی درجہ جو اس شے کے لیے مشیت خداوندی نے عالم امر میں طے کر دیا تھا کے مطابق شے تکمیلی مراحل طے کرتی بڑھتی اور اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے۔ خدا کے ارادے کو عالم خلق میں ڈھلنے کو خدا نے انسانوں کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہا کن فیکون۔ خدا سچ مچ ایسے الفاظ عطا نہیں کرتا، اس نے خود بتا دیا کہ اس کا ارادہ کس طرح پروان چڑھتا ہے۔ قرآن میں دیکھیے، خدا کا طریق تخلیق یہ ہے کہ عالم مشیت میں ایک اسکیم اس کے سامنے آتی ہے جس کا نقطہ تکمیل منت سما یعنی ارتقاء کا بالائی درجہ طے ہوتا ہے۔ پھر اس کی تخلیق کا آغاز وہ عرض پست ترین نقطے سے کرتا ہے، پھر وہ شے طے شدہ ارتقاء کے بالائی درجے کی طرف آہستہ آہستہ بتدریج اٹھتی اور بڑھتی ہے۔ تخلیق کردہ شے کے ارتقاء کی ایک ایک منزل کی مدت تمہارے حساب و شمار کے مطابق ہزار ہزار سال کی ہوتی ہے۔ سورہ 32 آیت نمبر 5۔ اور بعض مراحل کی مدت ہمارے شمار سے 50 ہزار سال ہوتی ہے۔ خدا کے عالم امر میں کیا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوگا، انسان اس سے باخبر نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ خالص علم الہی اور عمل الہی کا میدان ہے۔ انسان کا علم عالم خلق میں شے کی تخلیق یعنی شے کے پست ترین نقطۂ آغاز سے شروع ہو کر شے کے تکمیلی نقطے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا کی نظر کل پر ہے، اس لیے اپنے طے شدہ ارادے میں کسی قسم کا رد و بدل کرنے کی ضرورت بھی اسے نہیں پڑتی۔ نمبر 14، انسان کا عالم امر۔ اس گوشے میں نئے نئے خیالات انسانی ذہن میں بجلی کی چمک کی مانند پھونک کر آتے رہتے ہیں۔ یہ کہاں سے خیالات آتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے، بس اس کو انسانی ذات کا عدم سمجھ لیجیے۔ انسانی ذات نے مختلف خیالات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ انتخاب کرنے کے لیے انسان نمبر 1 موجودہ درپیش حالات، نمبر 2 دستیاب ذرائع و وسائل، اور نمبر 3 اپنی علم کی موجودہ سطح کو مد نظر رکھتا ہے۔ دستیاب ذرائع، موجود درپیش حالات اور موجود علمی سطح کے پیش نظر انسان اپنے ذہن میں پروگرامنگ کرتا ہے۔ یہ پروگرامنگ خالصتاً انسانی ذات کا فعل ہے۔ اپنی پروگرامنگ سے انسان خود آگاہ ہوتا ہے، اور خدا بھی انسان کے دل میں گزرنے والی پروگرامنگ اور دل میں مچلتے خیالات سے آگاہ ہوتا ہے۔ انسان کی ذات غیر نشو و نما یافتہ یا خوابیدہ حالت میں ہوتی ہے، جسے انسان نے اپنی طبعی زندگی میں نشو و نما دینا ہوتی ہے۔ انسان کی نظر کل حالات پر نہیں ہوتی، اس لیے اس کی پروگرامنگ میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پروگراموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینے کے بعد بھی اس کو اپنے پروگرام میں رد و بدل کی ضرورت رہتی ہے، اور غلط پروگرام پر عمل درآمد کر لینے پر اسے پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ وہ رد و بدل یا پروگرامنگ جو انسان کے دل میں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، اس سے انسان اور خدا دونوں برابر آگاہ ہوتے ہیں۔ نمبر 15، وہ امکانات جو انسان کے عالم امر میں غائب میں موجود ہیں، ان سے خود انسان اس وقت تک واقف نہیں ہوتا جب تک وہ ذہن میں نہیں آ جاتے۔ البتہ خدا جانتا ہے کہ انسان کے عالم امر میں کیا کیا امکانات غائب میں موجود ہیں، مگر خدا نے یہ علم اپنے پاس نہیں رکھا کہ کون سے غائب میں موجود امکانات ابھر کر انسان کے ذہن میں آئیں گے۔ امکانات کا ذہن میں ابھر کر سامنے آ جانے کے بعد انسان کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے جو خالصتاً انسانی ذات کا فعل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنی مرضی، اپنے اختیار و ارادے سے مختلف ممکنات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ انتخاب سے قبل انسان کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے
کہ کون سے امکان کا انتخاب کیا جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انتخاب سے قبل خود انسان کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے امکان کا انتخاب کیا جائے گا، اور خدا نے بھی یہ علم اپنے پاس نہیں رکھا کہ انسان مختلف ممکنات میں سے کس امکان کا انتخاب کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر خدا چاہتا تو انسان کے اس گوشے سے متعلق علم بھی اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن خدا نے انسان کے اختیار و ارادے میں مداخلت کرنا نہ چاہی، اس لیے اس مقام یا گوشے کا علم نہ صرف خدا نے اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ انسان سے بھی مخفی رکھا، تاکہ انسان بھرپور غور و فکر اور تدبر کرنے اور کشمکش سے گزرتے ہوئے مکمل آزادی کے ساتھ کسی ایک امکان کا انتخاب کرے۔ اگر انسان کو پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ کیا انتخاب کرنا ہے تو ابلیس و آدم کی کشمکش تو ختم ہو جاتی، اور کشمکش کے بغیر انسانی ذات کا ارتقاء ہونا ممکن نہ تھا۔ مختلف امکانات میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینے کے بعد انسان خود بھی اپنے انتخاب سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور دل میں موجود ہونے کی وجہ سے خدا بھی انسان کے انتخاب سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس طریق سے انسان کا اختیار و ارادہ برقرار رہتا ہے اور وہ اپنے انتخاب کے نتائج کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر خدا کو انسان کے انتخاب کا علم پہلے سے ہوتا تو پھر انسان مجبوراً علم الہی کے مطابق اعمال کا انتخاب کرتا، اور پھر یہ اپنے کسی عمل کے نتیجے کا ذمہ دار بھی نہ ہوتا۔ اگر انسان علم الہی کے مطابق عمل نہ کرتا اور علم الہی سے مختلف کرتا تو پھر خدا کے علم کا کیا بنتا؟ نمبر 16، انسان کا عدم وہ ہے جہاں سے خیالات، تصورات اور ارادے انسانی ذہن میں بجلی کی طرح کوند کر آتے ہیں، مگر خیالات، تصورات اور ارادے ذہن میں آنے سے پہلے انسان کو ان کا علم نہیں ہوتا۔ ذہن میں آ جانے کے بعد پھر انسان کو کئی امکانات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ انسان اپنے عدم میں پوشیدہ امکانات سے باخبر نہیں ہوتا۔ انسان امکانات سے تب آگاہ ہوتا ہے جب وہ عدم سے ذہن انسانی میں آ موجود ہوتے ہیں۔ انسان امکانات میں سے کون سے امکان کا انتخاب کرے گا، اس کا نہ تو انسان کو علم ہوتا ہے اور نہ اس کا علم خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ خدا اپنے عدم سے اور انسان کے عدم میں کیا کیا امکانات موجود ہیں سے آگاہ ہے، جبکہ انسان نہ اپنے عدم میں موجود امکانات سے باخبر ہے اور نہ ہی خدا کے عدم سے باخبر ہے۔ خدا کو انسان کے ممکنات کا علم تو ہوتا ہے، مگر کون کون سے امکانات انسانی ذہن میں آئیں گے یا کس امکان کا انسان انتخاب کرے گا، اس کا علم خدا نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ مندرجہ ذیل قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوگا کہ انسان کے انتخاب سے متعلق علم خدا نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ نمبر 1، اے رسول، یا تو ہم تم کو اس فیصلہ کن گھڑی کا کوئی حصہ تمہاری زندگی ہی میں دکھا دیں گے جس کا ان مشرکین سے وعدہ کر رہے ہیں، یا تمہیں وفات دے دیں گے۔ سورہ نمبر 10 آیت 46۔ نمبر 2، اور جس چیز کی ہم ان مخالفین کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ یا تو ہم تم کو تمہاری زندگی ہی میں دکھا دیں گے یا ہم تم کو وفات دے دیں گے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40۔ نمبر 3، پس اے رسول دین کے پروگرام پر ثابت قدم کے ساتھ جمے رہو، بے شک خدا کے وعدے سچے ہیں اور وہ اسی طرح ہو کر رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض وعیدیں تمہاری زندگی میں سامنے آ جائیں یا تمہاری وفات کے بعد ظہور میں آئیں۔ سورہ 40 آیت نمبر 77۔ نمبر 4، پس یا تو یہ ہوگا کہ ہم تم کو اٹھا لیں گے پھر ان سے بدلہ لیں گے، یا تم کو دکھا دیں گے وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ سورہ 43 آیت نمبر 41-42۔ نمبر 5، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے فیصلے تک ملتوی کیا جاتا ہے، یا تو ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ سورہ 9 آیت نمبر 106۔ نمبر 6، محمد بجز نیز کے بعد سے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا گئے یا قتل کر دیے گئے تو تم پیٹھ پیچھے پھر جاؤ گے۔ سورہ نمبر 3 آیت 144۔ نمبر 17، ان آیات میں خدا نے یا اور اگر یا کے ساتھ بات کی ہے جو کسی طرح بھی حتمی بات کے زمرہ میں نہیں آتی۔
फैसला कुन घड़ी या मुद्दत अमल के इख्तिताम से तो खुदा आगाह है, लेकिन इसमें कमी या बेशी का दारोमदार इंसानी अमाल पर मुनहसर है, क्योंकि इंसान में इस बात की सलाहियत रख दी गई है वो चाहे तो तेजी के साथ फैसला कुन घड़ी की तरफ बढ़ाने वाले अमाल करके फैसला कुन घड़ी की तरफ बढ़ जाए, या तेजी के साथ फैसला कुन घड़ी से दूर ले जाने वाले अमाल करके फैसला कुन घड़ी से दूर हो जाए और अपनी मुद्दत अमल को लंबा कर ले। नंबर 18, मुद्दत अमल या फैसला कुन घड़ी को खुदा जानता है। को यूं समझो कि एक कौम ने फर्ज कीजिए 10 पॉइंट पर तबाह होना है, और ये बात खुदा के इल्म में है कि अक़वाम 10 पॉइंट पर तबाह हो जाया करती हैं। एक कौम फर्ज कीजिए इस वक्त 15 पॉइंट पर है। अब अगर वो कौम वही की रोशनी में अपने मुआशरे की नाहमवारियों को हमवारियों से बदल लेती है और वही के रास्ते पर गामजन रहते हुए 75 पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो इस तरह वो कौम तबाही से दूर चली जाएगी। लेकिन वही कौम जो 15 पॉइंट पर थी, अगर वही की रोशनी में अपने निज़ाम हयात को उस्तवार नहीं करती तो बतदरीज गिरती हुई जब 10 पॉइंट पर पहुंचेगी तो वो तबाह हो जाएगी। 10 पॉइंट पर पहुंचने के बाद खुदा अक़वाम को खुद तबाह नहीं किया करता, बल्कि 10 पॉइंट पर पहुंचने पर उनकी तबाही फितरी तौर पर पोशीदा होती है, जो उभर कर सामने आ जाती है, और वही की रोशनी में अपने ग्राफ को बुलंद करने वाली कौम की बाज़ आफरीनी ग्राफ के बुलंद होने में फितरी तौर पर पोशीदा होती है। खुदा खारिज से बाज़ आफरीनी अता नहीं करता, बल्कि बाज़ आफरीनी तो निज़ाम हयात को वही के मुताबिक उस्तवार करने में पोशीदा होती है। इसी तरह तबाही भी निज़ाम हयात को गलत खतूत पर इस्तवार करने में पोशीदा होती है। खुदा को ये तो मालूम है कि किस पॉइंट पर पहुंचने पर कौमें तबाह हो जाया करती हैं, लेकिन इस बात का इल्म खुदा ने अपने पास नहीं रखा कि कब कोई कौम वही की रोशनी की तरफ आने का इंतखाब करके तबाही से दूर हो जाएगी, क्योंकि तबाही और बाज़ आफरीनी का ताल्लुक खालिसतन इंसानी इख्तियार व इरादे के सही और गलत रास्ते के इंतखाब पर है। इंसानी इख्तियार व इरादा में मुदाखलत न करने की खातर खुदा ने इंसान के इंतखाब को शय का इल्म अपने पास नहीं रखा। नंबर 19, ये बात नहीं है कि खुदा पहले ही से लिख देता है कि फलां कौम ने इतने साल खुशहाल रहना है और उसके बाद वो कौम पस्ती में चली जाएगी। सही बात यह है कि खुशहाली और पस्ती तो इंसानी अमाल का फितरी नतीजा होता है। खुदा ने वही के जरिए सही और गलत दोनों रास्ते बता दिए हैं, लेकिन इंसान सही और गलत दोनों रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करने में पूरी तरह आज़ाद है। अगर मुद्दत अमर अभी इख्तिताम नहीं हुआ, यानी वो कौम 10 पॉइंट पर नहीं पहुंची है, तो कौम वही की रोशनी में अमल करके अपनी मुद्दत अमर को लंबा करने में पूरी तरह आज़ाद है, क्योंकि कवानीन खुदाबंदी पर अमल करने से 10 पॉइंट से उसका ग्राफ बहुत बुलंद पॉइंट पर पहुंच जाएगा। लेकिन 10 पॉइंट पर पहुंचने के बाद बाज़ आफरीनी की गुंजाइश खत्म हो जाती है, यानी उस कौम में वो तवानाई बाकी नहीं रहती जिससे वो कवानीन खुदाबंदी पर अमल पैरा हो सके। इस कौम का मुहलक वक्फा खत्म हो जाता है। फिर चाहे कौम वही की रोशनी में चलने का फैसला तक भी क्यों न कर ले, कौम तबाह होने से नहीं बचती। 10 पॉइंट पर पहुंची हुई कौम के अंदर वो तवानाई बाकी नहीं रह गई होती जो कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए जरूरी होती है। मुअय्यना मुद्दत अजल यानी 10 पॉइंट और इंसानों के अमाल दोनों खुदा के पेश नगाह होते हैं। इंसान को किसी की डिक्टेशन के बजाय अपने इख्तियार व इरादे से वही के या गैर वही के रास्ते पर चलना होता है। इरादा जो वकूफ़ पज़ीर हो चुका है वो दरअसल अमल का बीज होता है। खुदा वकूफ़ पज़ीर इरादों से वाकिफ होता है और इंसान भी जहन में आए हुए इरादों से वाकिफ होता है, लेकिन वो इरादे जो बिजली के मानंद कूद कर आइंदा जहन में आएंगे उनसे ना इंसान वाकिफ होता है और ना ही उनका इल्म खुदा ने अपने पास रखा है। यकीनी बात तो मजबूर मखलूक के बारे में कही जा सकती है, और खुदा ही क्या खुद इंसान भी मजबूर मखलूक के मुतल्लिक़ हतमी बात कर सकता है, लेकिन साहिब इख्तियार व इरादा के बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। इसलिए खुदा ने इंसानों से मुतल्लिक़ हतमी बात की बजाय या और अगर या से बात की है। नंबर 20, बाज़ आयात इस मजमून की भी आई हैं कि ये कभी ईमान नहीं लाएंगे। किसी कौम या ग्रोह के मुतल्लिक़ जब खुदा ऐसे अल्फाज कहता है तो ऐसे अल्फाज अदा करने के बाद खुदा उस कौम या ग्रोह का इख्तियार व इरादा सल्ब नहीं कर लिया करता कि अब जबकि हमने ऐसा या वैसा कह ही दिया है तो अब अपने कहे के खिलाफ इंसान को अमल नहीं करने दिया जाएगा।
ایسی بات نہیں ہے، خدا کسی حالت میں بھی انسان کے اختیار و ارادہ کو سلب نہیں کرتا۔ انسان کے اختیار کو سلب کر لینا اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، اور اللہ کبھی اپنی سنت کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ ایسے مضامین کی آیات جب بھی سامنے آئیں تو ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خدا انسانوں کے دلوں میں موجود خیالات اور موجودہ انتخاب کی بنیاد پر ایسا کہتا ہے، لہٰذا ایسی آیات کا مفہوم یہ لیا جانا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی موجودہ روش نہ بدلی تو یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نمبر 21، اوپر آیت 9/106 ظاہر کر رہی ہے کہ جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 2 صحابہ اکرام کے ارادوں کی فائنل تبدیلی کے مطابق خدا فیصلہ کرے گا، تاکہ اپنے اختیار و ارادے سے اور پورے غور و فکر کے بعد وہ دل میں ایک فائنل فیصلہ کریں۔ غور و فکر کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے ان کو اچھا خاصا وقت دیا گیا۔ دونوں صحابہ اکرام کے فائنل انتخاب کا خدا کو علم نہیں تھا، اسی لیے آیت میں یا کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ جب ان دونوں کے دلوں میں پوری سوچ و وچار اور مکمل اختیار و ارادے سے بات فائنل ہوئی تو اس فائنل بات کی بنیاد پر ان دونوں صحابی کو معافی دے دی گئی، جس کا ذکر سورہ 9 آیت 118 میں ہے۔ نیز اوپر آیت 3/143 6/5 ظاہر کر رہی ہے کہ کفار کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے علاوہ اور دوسرے ارادے بھی تھے، مگر ابھی وہ فائنل نہ ہوئے تھے، اس لیے خدا نے یا کے ساتھ بات کی۔ آیت 5:116 بھی ملاحظہ ہو، یعنی اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور پر میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ گویا اللہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا موجود ہے، لیکن جو خدا کے دل عالم امر میں ہے انسان اس کو نہیں جانتا۔ سورہ 47 آیت 31 بھی سامنے لے آئی جائے، اور ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم میں سے مجاہدین اور ثابت قدم کون ہے، تاکہ ہم تمہارے دل کی اندرونی کیفیت کو جان لیں، یعنی تمہارا فائنل انتخاب ابھر کر سامنے آ جائے۔ اس مفہوم کی آیات قرآن کریم میں بہت سی ہیں۔ نمبر 22، اگر مدت عمل اور فیصلہ کن گھڑی کی نسبت کہا جائے کہ خدا نے یا سے بات کہی ہے، تو اگر تباہی کی آخری گھڑی نہ آ پہنچی ہو تو تب بھی انسان اپنی مدت عمل کو بڑھا اور گھٹا سکتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ خدا تو جانتا ہے، لیکن انسان کو آزمائش کے مواقع ممتحن کی طرح اس لیے مہیا کرتا ہے تاکہ انسان جانچ لے کہ وہ اطاعت کے کتنے پانی میں ہے، بات بنی نہیں۔ نتائج کے اعتبار سے خود آزمائش اخروی زندگی میں تو صحیح ہے، لیکن اس دنیا میں چاہے مواقع کوئی بھی آزمائش کے لیے مہیا کرے، امتحان دینے والے کی استعداد کو بہرحال جانچے گا کوئی دوسرا ہی۔ اگر خدا انسان کے انتخاب سے قبل اس کے انتخاب سے واقف ہے تو پھر سوچئے کہ انسان کے اختیار و ارادہ کا کیا بنے گا۔ کیا انسان محض خدا کے علم کے مطابق عمل کرنے پر مجبور نہیں ہو جائے گا؟ کیا انسان کو آزادانہ اختیار و ارادہ کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے کر خدا اپنے علم کو غلط ثابت ہونے دے گا؟ کیا معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ نباتات و حیوانات کو تو خدا نے زندگی بسر کرنے کے لیے ہدایات ودیت ان بلڈ کر دی ہیں، اور انسان کو 2 راستے بتا دینے کے باوجود اسے اپنے علم کے مطابق عمل کرنے پر مجبور بنا دیا؟ تو پھر اس طرح انسان اور حیوانات کی مجبوری میں کیا فرق رہا؟ انسان کے اختیار و ارادے پر اخروی زندگی کے ایمان کا دارومدار رہے۔ اگر انسان خدا کے علم کے مطابق کام کرنے پر مجبور ہے تو پھر سارے سلسلہ رشد و ہدایت کا کیا بنے گا؟ جب انسان کو مجبور ٹھہرا دیا جائے تو پھر کیا گناہ اور کیا ثواب، کیا جائز اور کیا ناجائز، کیا صحیح اور کیا غلط، پھر مجبور کے لیے کیا جنت اور کیا جہنم۔ نمبر 23، انسان کو ذات کا دیا جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے عطا کیے جانے سے پہلے کائنات عالم خلق میں طے شدہ طبعی قوانین کے مطابق مجبوراً زندگی بسر کرتی چلی آ رہی تھی۔ کوئی مخلوق کائنات میں ایسی نہ تھی جو اپنے اختیار و ارادے سے اپنے لیے جیسا بھی راستہ چاہے اختیار کر سکے، کیونکہ اختیار و ارادہ کسی مخلوق کے پاس نہ تھا۔ کائنات میں پہلی مرتبہ انسان کو ذات اور اختیار و ارادہ عطا کیا گیا، اس کی وجہ سے ہی کائنات کی مخلوقات سے بالکل جدا مخلوق بن گیا۔ سورہ 34 آیت نمبر 7، سورہ 23 آیت نمبر 14۔ خدا کا پہلا عظیم معجزہ تو کائنات کو عدم سے وجود میں لانا ہے، اور دوسرا عظیم انقلاب کائنات میں اس وقت برپا ہوا جب خدا نے انسان کو اختیار و ارادہ عطا فرمایا۔
اب کائنات میں ایک ایسی مخلوق بھی آ گئی جو خدا کے بتائے ہوئے راستے سے بھی مختلف راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ خدا کی تمام معلوم مخلوقات میں سے صرف انسان نے اپنے آپ کو اختیار و ارادے کی عظمت کا اہل ثابت کیا۔ خدا کے ہاں نہ تو کسی قسم کا استحقاق ہے اور نہ کوئی چیز بخشش کے طور پر عطا کی جاتی ہے۔ خدا کے قانون ارتقاء میں شے کو اگلے مگر بہتر اور بلند درجے میں آنے کے لیے اپنے آپ کو اگلے درجے کا اہل ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر زندگی کی کوئی اور شاخ ذات عطا کیے جانے کے لیے اگلے درجے کی معانیات کو مغلوب کر کے مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت کے پلڑے کو جھکا کر اپنے آپ کو اہل ثابت کر لیتی ہے تو ذات کو زندگی کی اس شاخ کو دے دیا جاتا۔ اس کا نام آج چاہے کچھ بھی ہوتا، بہرحال وہ نو اہل ہونے کی وجہ سے ذات کی حامل ہوتی۔ انسانی شاخ سمیت زندگی کی دوسری شاخوں کو طبعی ارتقاء کے یکساں مواقع ملے۔ انسان کو نہ تو اسپیشل ارتقاء کے مواقع فراہم کیے گئے اور نہ آگے بڑھتی زندگی کی شاخوں کو پیچھے دھکیل کر انسان کو آگے بڑھایا۔ جو زندگی کی شاخیں جس مرحلے تک پہنچتی رہیں، اگر مزید آگے بڑھنے کی استعداد ان میں نہ ہوتی تو یا تو وہ معدوم ہو جاتی یا اسی مرحلے میں رک کر اسی مرحلے کی نو بن جاتی۔ خدا نے اپنی قدرت کے زور پر زندگی کی شاخ کو نہ آگے بڑھایا اور نہ کسی شاخ کو کسی مرحلے میں ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ جو شاخ معدوم ہو گئی یا کسی مرحلے میں ٹھہر گئی تو خدا نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ جو زندگی کی شاخیں آگے بڑھتی رہیں ان پر خدا نے احسان بھی نہیں کیا۔ یہ ارتقاء سے متعلق خدا کی سنت ہے جس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ایک کلاس سے اگلی کلاس میں بچے کی ترقی ممتحن کے احسان کی بدولت نہیں ہوتی، بلکہ بچے نے اگلی کلاس کے لیے اپنے آپ کو مروجہ امتحان کے ذریعے اہل ثابت کر دیا ہوتا ہے۔ یہ اہلیت ہی ہوتی ہے جو ایک درجے سے اگلے مگر بہتر اور بلند درجے کا اہل بناتی ہے۔ نمبر 24، نبوت اور وحی اہلیت کی بجائے وہ بھی توقع احسان کے طور پر خدا کی طرف سے ملا کرتی تھی۔ نبوت کے لیے انسان کو اپنے آپ کو اہل ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جس کو نبوت دینا مقصود ہوتا تھا اس کو خدا خود اپنے مطلوبہ پیمانے پر پہنچاتا تھا۔ بننے والے نبی کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کو نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ارتقاء ایولیوشن خدا کی صفت رحیمیت یا قانون رحیمیت کے تحت ہوتا ہے، جبکہ نبوت خدا کی صفت رحمانیت یا قانون رحمانیت کے تحت ملا کرتی تھی۔ قانون رحمانیت سے مراد خدا کا وہ قانون ہے جو انقلابی انداز میں بائی ریولیوشن کام کرتا ہے۔ جب انسانی زندگی کی شاخ نے اپنے اندر ذات عطا ہونے سے پہلے کے مرحلے میں مطلوبہ طبعی قوت مدافعت و محافظت سے زیادہ قوت حاصل کر لی تو خدا نے اپنے قانون رحمانیت کے تحت زندگی کی اس شاخ کو جسے آج انسان کہا جاتا ہے وہ ذات عطا فرما دی۔ سورہ 32 آیت 9۔ کیونکہ اس نے مزید کچھ اور بننے کا اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیا تھا۔ غیر مرئی ذات طبعی جسم میں عطا کیا جانا اس بات کی علامت تھی کہ طبعی زندگیوں کا ارتقاء اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب مزید ارتقاء غیر مرئی ذات کی صلاحیتوں میں ہونا ہے۔ نمبر 25، خدا کا قانون ارتقاء یعنی ارتقاء سے متعلق سنت اللہ۔ ذات عطا کیے جانے کے بعد بھی وہی ہے جو پہلے طبعی ارتقاء میں تھی۔ اب جو بھی وحی کی روشنی میں اخروی زندگی کے معانیات کو ہٹانے یا مغلوب کرنے کے لیے اپنی ذات میں مطلوبہ قوت مدافعت اور محافظت حاصل کر لے گا، اس کی ذات طبعی جسم کی موت کے بعد اگلی زندگی کے اگلے مگر بہتر اور بلند مراحل طے کر سکنے کی وجہ سے مزید مراحل طے کرے گی۔ موت سے طبعی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسانی ذات کی زندگی یا انسانی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنی غیر مرئی ذات کی نشو و نما قوانین خداوندی کے مطابق نہ کر سکے گا تو طبعی موت کے بعد اس کی ذات مزید ارتقائی مراحل طے کرنے سے روک نہیں لی جائے گی، بلکہ وہ خود رک جائے گی، کیونکہ اس میں مزید سفر کرنے کی استعداد ہی نہ ہوگی۔ رک جانے والی ذاتوں پر خدا کا کوئی ظلم نہیں ہوگا اور آگے بڑھ جانے والی ذاتوں پر خدا کا احسان بھی نہ ہوگا۔ اگلا اور بہتر بلند ارتقائی مرحلہ بخشش کے طور پر، احسان کے طور پر زندگی کی کسی شاخ کو کسی مرحلے میں بھی کبھی نہیں ملا، بلکہ طبعی عمل کے نتیجے میں اگلے مرحلے کے معانیات کو ہٹانے یا مغلوب کر لینے کے لیے مطلوبہ قوت مدافعت و محافظت حاصل کر لینے والی زندگی کی شاخوں کو ارتقاء میں اگلا
مگر بہتر اور بلند مرحلہ ملتا رہا ہے۔ غیر مرئی ذات ملنے کے بعد طبعی ارتقاء کا سلسلہ تو ختم ہوا، البتہ اب جو شخص بھی اپنی ذات میں قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اگلے مرحلے کے موانعات کو ہٹانے اور مغلوب کرنے کے لیے مطلوبہ مقدار میں غیر مرئی قوت مدافعت و محافظت حاصل کر لے گا تو وہ موت کے بعد اگلے ارتقائی مرحلے کا اہل ہوگا۔ یہی بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون، سورہ 32 آیت نمبر 19۔ یعنی جنت احسان کے طور پر نہیں بلکہ اعمال کی بنا پر، بما کانوا یعملون، سورہ 32 آیت نمبر 19 کی بنا پر اہل ذاتوں کو ملے گی۔ ایسی جنت پھر انسان سے چھینی نہیں جائیں گی، کیونکہ یہ احسان کے طور پر نہیں بلکہ اعمال کے بدلے میں ملی ہوئی ہوں گی۔ خدا کے قانون ارتقاء کا جو اصول طبعی زندگی میں چلتا رہا، وہی قانون ارتقاء اخروی زندگی میں بھی چلتا رہے گا، کیونکہ خدا کی سنت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ نمبر 26، اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ انسانی ذات کے اس گوشے کا علم جس کا ذکر چلا آ رہا ہے، اگر خدا کو معلوم نہیں تو خدا کی علمی عظمت پر حرف آئے گا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خدا کی عظمت کو سارے انسان مل کر بھی گھٹا نہیں سکتے، اور سارے انسان مل کر بھی اس کی عظمت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ خدا کی دو دنیایں ہیں، ایک عالم امر ہے جس میں خدا کسی قانون قاعدہ کا پابند نہیں ہے، یہ خالصاً اللہ کے علم اور عمل کی دنیا ہے، اس میں کوئی مداخلت کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اپنی اس دنیا میں جیسا وہ چاہتا ہے کرتا ہے، سورہ 22 آیت نمبر 14، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور سورہ 11 آیت 107، جس قسم کا وہ چاہے فیصلہ کرتا ہے، سورہ 5 آیت نمبر 1، جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، سورہ 22 آیت نمبر 18۔ خدا سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ ایسا یا ویسا کیوں کیا، سورہ 21 آیت نمبر 23۔ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، سورہ 24 آیت نمبر 45۔ خدا کی مطلق انانیت کی یہ پوزیشن اس کے عالم امر میں ہے۔ شے کو تخلیق کر دینے کے بعد یا اپنے ارادے کو عالم خلق میں بھیج دینے کے بعد خدا کی دوسری دنیا عالم خلق سامنے آتی ہے۔ یہاں خدا نے اپنے امر کو اپنی ہی منشاء کے مطابق اپنے ہی خود ساختہ قوانین کی چار دیواری میں محدود کر لیا ہوا ہے۔ نمبر 27، خدا کے امر کو چار دیواری میں محدود کرنے والی بات کو قرآن کے حوالے سے یوں سمجھو کہ خدا نے مومنین کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض ٹھہرا لیا ہے، سورہ 30 آیت نمبر 47۔ خدا کے اوپر کوئی فرض عائد نہیں کر سکتا، لیکن خدا اپنے آپ پر اپنے ہی خود ساختہ قوانین کی پابندیاں عائد کر لیتا ہے، تو اس سے وہ مجبور نہیں ہو جاتا۔ مجبور تو کوئی تب ہوتا ہے جب خارج سے پابندیاں عائد کی جائیں۔ مثلا میں خود برضا و رغبت یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ روزانہ صبح سے سویرے اٹھ کر 2 میل کی سیر کیا کروں گا، اور باقاعدگی سے سیر کرتا ہوں، تو اس سے میں مجبور نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو میرے اختیار و ارادے کی وسعت کا عملی مظاہرہ ہے۔ اگر خارج سے مجھے کوئی حکم دے کہ ہر روز 2 میل جانا اور واپس آنا ہے، اور ایسا کرنے پر میں اپنے آپ کو مجبور پاؤں، تو یہ مجبور ہونا ہے۔ خود اختیار کردہ پابندیوں سے کوئی مجبور نہیں بن جاتا۔ قرآن کریم میں جہاں آتا ہے کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، سورہ نمبر 33 آیت 62، یا اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، سورہ 10 آیت 64، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اپنی سنت اور کلمات میں تبدیلی کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی سنت اور کلمات میں تبدیلی نہ کرنے کی پابندی اپنے اوپر عائد کر لی ہوئی ہے۔ طبعی قوانین بھی اخلاقی قوانین کی طرح خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ سنت اللہ اور کلمات اللہ میں تبدیلی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے دونوں قسم کے قوانین یعنی کلمات اللہ اور سنت اللہ میں اور ان کے مؤثرات میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ خدا قادر مطلق ہے، تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر پابندی عائد کی ہوئی ہے کہ طبعی قوانین ہوں چاہے اخلاقی قوانین، وہ ان میں اور ان کے مؤثرات میں تبدیلی نہیں کرے گا۔ یہ پابندی اس نے اپنے اوپر خود لگا رکھی ہے، اور وہ اپنے اوپر خود عائد کردہ پابندیوں کی نگہداشت کرتا رہتا ہے۔ نمبر 28، انسان کی بھی 2 دنیایں ہیں۔ ایک اس کا عالم امر ہے، جہاں وہ عملی قدم اٹھانے سے قبل پروگرامنگ کرتا ہے،
پروگرام میں رد و بدل کرتا ہے، جیسا وہ چاہے ویسی پروگرامنگ کرتا ہے۔ خدا اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ اور دوسری دنیا ہے عمل کی، جسے انسان کا عالم خلق کہنا چاہیے۔ انسان کے اس دوسرے عالم میں اگر انسان کا عمل طبعی قانون کے مطابق نہیں ہے تو خدا کا طبعی قانون مداخلت کر سکتا ہے، یعنی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ خدا نے اپنے آپ کو خیر الخالقین کہہ کر دوسرے خالقوں کو خود تسلیم کیا ہے۔ یہ دوسرے خالق انسان کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتے، کیونکہ ذات کی بنیادی خاصیت تخلیق کرنا ہے۔ اپنی دونوں دنیاؤں میں انسان آزاد ہے، جیسا چاہے پروگرام بنائے اور عمل کرے، لیکن اپنے پروگرام اور عمل سے اپنے لیے مفید مطلب نتائج حاصل کرنے کے لیے انسان طبعی و اخلاقی قوانین کی پابندی کرنے پر مجبور ہے۔ آزادی تو انسان کو ہر قسم کی ہے، لیکن اپنے پروگرام اور اپنے اعمال کے نتائج اپنی مرضی کے مطابق برآمد نہیں کر سکتا۔ مفید مطلب نتائج اسی وقت انسان حاصل کر سکتا ہے جب اس کا پروگرام اور عمل طبعی و اخلاقی قوانین سے ہم آہنگی رکھتا ہو۔ طبعی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ انسان کے سامنے فوراً آ جاتا ہے، اس لیے انسان طبعی قوانین کی خلاف ورزی سے دور ہی رہتا ہے۔ لیکن وہ اخلاقی قوانین ہی کا گوشہ ہے جہاں انسان آزادانہ انتخاب کا حق استعمال کرتا ہے، کیونکہ اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ فوراً برآمد نہیں ہوا کرتا۔ اگر اخلاقی قانون کی خلاف ورزی کے کوئی مضر نتائج سامنے آتے بھی ہیں تو دیر سے آتے ہیں، اور انسان غلط فہمی سے ان مضر نتائج کو اپنے کسی عمل کا نتیجہ نہیں سمجھتا۔ نمبر 29، خدا نے عالم خلق میں اپنے آپ کو اپنے ہی خود ساختہ قوانین کا پابند بنا لیا ہوا ہے کہ وہ قوانین اور ان کے مؤثرات میں تبدیلی نہیں کرے گا۔ جب خدا کے اخلاقی اور طبعی قوانین میں ان کا فطری نتیجہ پوشیدہ ہے تو یہ قوانین تقاضا کرتے ہیں کہ خدا انسان کے میدان پلاننگ اور میدان عمل میں، یعنی انسان کے عالم امر اور عالم خلق میں مداخلت نہ کرے، لہذا خدا کو مداخلت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خدا نے انسان سے خود کہہ دیا ہے کہ اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40۔ اپنے عمل کے میدان میں جو چاہو کرو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ خدا نے انسان کی پروگرامنگ اور عمل میں مداخلت نہ کرنے کی پابندی اپنے اوپر خود عائد کی ہوئی ہے۔ البتہ انسان کا پروگرام اور عمل اگر طبعی یا اخلاقی قوانین کے مطابق نہ ہو تو ان کے نتائج انسان کے لیے مفید مطلب برآمد نہیں ہوتے، کیونکہ نتائج نے تو خدا کے طبعی یا اخلاقی قانون کے مطابق ہی برآمد ہونا ہوتا ہے۔ خدا نے اپنے عالم امر میں جیسا چاہا طبعی و اخلاقی قوانین بنائے اور پھر اپنے ہی بنائے قوانین کا خود کو پابند بنا لیا۔ جب خدا انسان کے طبعی اعمال میں مداخلت نہیں کرتا تو وہ انسان کے اخلاقی اعمال میں بھی مداخلت نہیں کرتا۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ خدا کو انسانی انتخاب کا پہلے سے علم ہوتا ہے تو نتیجتاً انسان اپنے انتخاب میں آزاد نہ رہا، کیونکہ انسان تو خدا کے علم کے مطابق ہی انتخاب کرے گا۔ اگر انسان خدا کے علم کے خلاف ہی انتخاب اور عمل کر سکتا ہے تو اسے کرنے نہیں دیا جائے گا، کہ اس طرح تو علم خداوندی پر حرف آتا ہے۔ ہر وہ عقیدہ، ہر وہ نظریہ، یہاں تک کہ قرآن کا بھی ہر وہ مفہوم جس سے انسان کا اختیار و ارادہ سلب ہوتا ہو یا اس پر قدغن لگتی ہو تو وہ غیر قرآنی ہے اور انسانی فہم کی غلطی ہے۔